मेरा नाम गुल है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं गिलगित के पहाड़ों पर रहती हूँ। मेरा और कोई बहन भाई नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। गिलगित के इलाके में पढ़ाई का कोई रिवाज नहीं था। हम लोग 5 जमातें पढ़कर ही अपने इलाके की जमीन पर देखभाल करना शुरू कर देते थे। मैं भी अब यही काम करती थी। रोज सुबह उठकर बाग में चली जाया करती थी और फिर शाम को घर वापस आती थी। मुझे गिलगित बहुत पसंद था। मेरी सारी फैमिली इधर ही रहती थी। मैं अपने सारे खानदान की खूबसूरत लड़की थी क्योंकि बाकी सब अपने ननियाल पर चली गई थी। इन सब की अम्मी पंजाब से आई थी। मेरी अम्मी हुंजा की रहने वाली थी, इसलिए मेरी सारी खूबसूरती इन पर गई थी। हमारा घर काफी छोटा था, लेकिन हम लोग इस घर में आराम से रहते थे। हमारे साथ मेरे चचा भी रहते थे क्योंकि इनकी अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे अब्बू सबसे बड़े भाई थे तो वो हमारे साथ रहते थे। इनकी उम्र 30 साल की थी। वो बिल्कुल जवान थे। अपनी सेहत के साथ साथ वो अपनी बॉडी का भी बेहद ख्याल रखते थे क्योंकि इनकी भी शादी होने वाली थी। मैं इनके साथ काफी अटैच थी। मेरे साथ कोई नहीं होता था तो मेरे चचा ही मेरे साथ खेलते थे, गपशप लगाते थे। मेरे चचा के बहुत ज्यादा दोस्त थे, जिसकी वजह से वो अक्सर बाहर चले जाया करते थे। मैं इनसे पूछती थी पर वो मुझे यही बताते थे कि इनके दोस्तों ने बुलाया है। पहले तो जब मैं छोटी थी तो वो मुझे अपने साथ घुमाने ले जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई तो मेरी अम्मी ने मुझे मना किया कि अब मैं अपने चचा के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने इनकी बात मान ली थी, पर मैं इनके आते ही इनके रूम में चली जाती थी। इनके रूम में कंप्यूटर होता था जिसमें गेम्स खेलने लगती थी। इस तरह मेरा ज्यादा दिन इनके साथ गुजरता था। मेरी अम्मी भी पुरसुकून होती थी क्योंकि मैं अपने घर पर ही होती थी और इनकी नजरों के सामने होती थी। मेरे चचा एक दिन बाहर से वापस आए तो मैंने इनके हाथ में एक चीज देखी। मुझे लगा जैसे वो कोई खाने वाली चीज है। जब मैंने इनसे कहा कि मुझे भी वो चीज चाहिए तो वो बोले कि वो दवाई है। मैं भी इनकी बात मान गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। जब कुछ दिन के बाद मेरे चचा ने मुझे इनके रूम से बाहर जाने का कहा। पहले तो मैं काफी हैरान हुई थी क्योंकि रोज ऐसे ही इनके रूम में कंप्यूटर देखती थी, लेकिन चचा ने कहा कि इन्हें सर में दर्द है जिसकी वजह से वो सोना चाहते हैं। मैं भी इनकी बात समझ गई और इनके रूम से बाहर निकल गई। मैंने यकीन कर लिया था कि वो सच में सो रहे होंगे, लेकिन मुझे हैरानगी हुई थी क्योंकि अब रोज का मामूल बन गया था। जब भी मैं इनके रूम में जाती थी तो वो मुझे निकाल देते थे और वो चीज इनके हाथ में होती थी। मुझे काफी तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या चीज है और मेरे चचा मुझे रूम से क्यों निकालते हैं। एक दिन मैंने पता लगाने का फैसला किया था। जब अपने चचा के आने से पहले मैं इनके रूम में कंप्यूटर देखने की बजाय छुप गई थी और इनका इंतजार करने लगी थी। वो जैसे ही रूम में आए तो रूम लॉक करके वो दवाई खाने लगे थे, लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने जो हरकत करना शुरू की तो मैं शॉक हो गई थी क्योंकि वो अपना काम करने में मसरूफ हो गए थे। मैं पछता रही थी कि काश ये सब ना देखती। वो अपने काम में मसरूफ थे और पूरी ताकत लगा रहे थे। कुछ देर बाद ही वो वॉशरूम चले गए थे। मैंने ये सही मौका समझा और इनके रूम से बाहर आ गई। अब मैंने सोच लिया था कि इनके रूम में कभी नहीं जाऊंगी, पर मेरे जहन में वही सीन गर्दिश कर रहा था जैसे वो अपना काम कर रहे थे। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था। मेरी कैफियत भी तब्दील होने लगी थी। मैंने पहली मर्तबा अपनी आंखों से यह अजीब सीन देखा था, लेकिन अब ये सब जैसे ही मेरी आंखों के सामने आता तो मैं पछताने लगती थी कि काश ये सब ना देखा होता। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरे चचा ने मुझसे पूछा कि अब मैं इनके रूम में कंप्यूटर देखने क्यों नहीं आती, तो मैंने साफ जवाब दे दिया कि आपने खुद ही मुझे निकाला था। इस पर इन्होंने कहा कि अब मैं फिर से कंप्यूटर चला सकती हूँ। मैंने भी सोचा कि अब ऐसा क्या हुआ है जो मेरी चचिया ने मुझे इजाजत दे दी, लेकिन फिर से इनके रूम में जाने लगी थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। कुछ दिन के बाद मेरे अम्मी अब्बू ने किसी की शादी पर हुंजा जाना था, लेकिन अपने साथ किसी कंवारी लड़की को लेकर जाने का रिवाज नहीं था। इसी वजह से वो मुझे घर पर ही छोड़ गए थे और कहने लगे थे कि चचा घर पर ही रहेंगे ताकि मुझे कोई डर न लगे।
میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی۔ اب میں اور چچا اکیلے گھر پر رہنے لگے تھے۔ شادی کسی نزدیک کے رشتہ دار کی تھی، اس لیے امی ابو کو 2 دن لگ سکتے تھے۔ میں کھانا وغیرہ بھی بنا لیتی تھی اور چچا بھی کچھ باہر سے میرے لیے لے آیا کرتے تھے۔ اس دن بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی اور برف باری ہونے لگی تھی۔ اتنی سردی میں رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میرے چچا نے ایک روم میں ہیٹر لگا دیا تھا تو ہم مل کر اسی روم میں بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کچھ دیر بعد سردی کم کرنے کے لیے سوپ بنایا، لیکن سردی پھر بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں رات ہو گئی تو میرے چچا نے مجھے کہا کہ وہ ایک ہی بیڈ پر سو جاتے ہیں، کیونکہ ہیٹر ایک ہی تھا اور اس کے بغیر اتنی سردی میں سونا ناممکن تھا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اب ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر سونے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کچھ رینگ رہا ہے۔ میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی تھی۔ میرے اوپر ایک رضائی تھی جس کی وجہ سے میں دیکھ نہ سکی کہ کیا چیز ہے، اور اوپر سے اندھیرا بھی کافی تھا۔ مجھے پہلے تو کافی چبھن کا احساس ہوا تھا اور درد ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں نے حرکت کی اور اٹھنے لگی تھی، پر میرے چچا نے مجھے واپس لٹا دیا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ ہم اکٹھے سو رہے تھے۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ کہنے لگے کہ یہ سردی کی وجہ سے ہے، یہ سب کرنا پڑے گا، اس طرح کرنے سے سردی ختم ہو جائے گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو وہ کر رہے تھے وہ بہت ہی عجیب تھا، لیکن میرے چچا دوبارہ کام کرنا شروع کرنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، لیکن چچا نے آرام سے کام کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میرا وہ درد سکون میں بدلتا جا رہا تھا اور میں بھی اب آرام سے وہ سب ہونے دے رہی تھی۔ میرے چچا رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ اپنا کام پورے زور و شور سے کر رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن ان کی طاقت دیکھ کر مجھے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی انہوں نے بس کیا، لیکن وہ ابھی بھی تھکاوٹ کا شکار نہیں تھے، بلکہ وہ پھر سے تیار ہو گئے تھے۔ میرا حلیہ بھی اندھیرے میں عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ اتنی دیر کے بعد کیوں انہوں نے بس کیا ہے؟ وہ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب وہ کہنے لگے کہ وہ دوائی جو وہ روز ہی تقریباً باہر سے لاتے تھے وہ سلاجیت تھی۔ میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا تھا اور مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے چچا سے دوبارہ پوچھا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس سے بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اب پتا چلا تھا کہ یہ وہ دوائی کیوں لیتے تھے۔ کچھ دیر تک میں نے چچا سے باتیں کی۔ اب سردی بھی کم لگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ہیٹر واپس بند کر دیا تھا۔ رات کو دوبارہ سے میرے چچا نے مجھے پھر سے کرنے کا کہا اور مجھ پر جھک گئے تھے۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم کام کرتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد مجھے تھکاوٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور سونے لگی تھی۔ اگلی صبح چچا میرے اٹھنے سے پہلے ہی باہر نکل گئے تھے۔ میں نے جلدی سے خود کو فریش کیا اور ان کی پسند کا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ صبح کے وقت ویسے بھی دھوپ نکل گئی تھی اور ساری جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی چچا واپس آ گئے اور ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ چچا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی کل رات ہوا تھا، وہ صرف سردی ختم کرنے کے لیے تھا اور اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے سختی سے کہا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ ہو، ورنہ میرے لیے بھی مشکل بن سکتی تھی۔ میں چچا کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے کل رات کو خیال ہی نہ آیا کہ اگر میرے لیے مشکل ہو گئی، غلطی سے میرے ساتھ کچھ ہو گیا۔ میں نے چچا سے اپنی پریشانی ظاہر کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے ایک گولی دے دیں گے جسے میں نے 2 دن لگاتار کھانا ہے، اس سے کوئی بھی غلطی ہونے کے چانسز نہیں ہوں گے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی تھی اور اب پھر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ آج رات پھر سے سردی ہونے لگی تھی۔ ہم نے دوبارہ سے ایک ہی روم میں ہیٹر لگایا تھا۔ جیسے ہی میں اور چچا سونے لگے تو ہم دونوں نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ اس بار مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے میں بھی بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ اگلی صبح میں جلدی سے اپنے روم میں چلی گئی تھی اور اس ہیٹر والے روم کی فوراً صفائی کی تھی۔
کیونکہ میرے امی ابو شادی اٹینڈ کر کے واپس آنے والے تھے۔ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ چچا بھی اپنے روم میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں پھر سے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ میں نہا دھو کر ایک اچھا سا سوٹ پہن چکی تھی۔ اس کے بعد کچن میں کھانا بنانے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی امی ابو واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد سے میں اپنے چچا کے روم میں دوبارہ سے جانے لگی تھی اور کمپیوٹر کے بہانے ان کے ساتھ دوبارہ سے انجوائے کرنے لگی تھی، لیکن وہ مزہ پھر نہیں آتا تھا جو ہمیں ان 2 دنوں میں آیا تھا۔ میں ان کی دی ہوئی وہ گولی کھا لیتی تھی جس سے میرا ڈر بھی دور ہو گیا تھا اور اس گولی کے اثر صحیح انجوائے کرتی تھی۔